دہلی گیٹ 1638 عیسوی میں تاریخی دیواروں والے شہر دہلی یا شاہجہان آباد کا جنوبی دروازہ ہے۔ گیٹ نئی دہلی شہر کو پرانی دیواروں والے شہر دہلی سے جوڑتا ہے۔ یہ سڑک کے بیچ میں نیتاجی سبھاش چندر روڈ یا نیتاجی سبھاش مارگ کے آخر میں دریائے گنج کے کنارے پر کھڑا ہے۔ یہ دروازہ شہنشاہ شاہجہاں نے 1638 میں قلعے کی اونچی دیواروں کے ملبے کے حصے کے طور پر تعمیر کیا تھا، جو دہلی کے 7ویں شہر شاہجہان آباد کو گھیرے ہوئے تھے۔ شہنشاہ اس دروازے کو نماز کے لیے جامع مسجد جانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ گیٹ ڈیزائن اور فن تعمیر میں دیواروں والے شہر کے شمالی دروازے کشمیری گیٹ 1853 سے ملتا جلتا ہے۔ یہ ریت کے پتھر میں بنایا گیا تھا اور یہ ایک متاثر کن اور بڑا ڈھانچہ ہے۔ گیٹ کے داخلے کے قریب ہاتھیوں کے 2 پتھروں کے نقش و نگار بنائے گئے ہیں۔ اس دروازے سے سڑک دریائے گنج سے ہو کر کشمیری دروازے کی طرف جاتی ہے۔ پرانی دہلی ریلوے اسٹیشن کی تعمیر کے لیے مشرق میں قلعے کی دیوار کا ایک حصہ گرا دیا گیا ہے، جبکہ مغرب میں دیوار موجود ہے۔ گیٹ اب آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے زیر انتظام ایک ورثے کی جگہ ہے۔ نئی دہلی میں انڈیا گیٹ کی یادگار سینڈ سٹون کا محراب برطانوی ہندوستان کے فوجیوں کے لیے وقف ہے، جو 1914 اور 1919 کے درمیان لڑی جانے والی جنگوں میں مارے گئے تھے۔ انڈیا گیٹ جو راج پاتھ کے مشرقی سرے پر ایک واقع ہے، جسے پہلے کنگز وے کہا جاتا تھا، تقریباً 138 فٹ 42 میٹر اونچائی پر ہے۔ انڈیا گیٹ بہت سے برطانوی یادگاروں میں سے ایک ہے، جو امپیریل وار گریوز کمیشن، بعد میں کامن ویلتھ اور گریوز کمیشن کے نام دیا گیا تھا، اس کے حکم سے تعمیر کیا گیا۔ معمار سر اینٹون لیٹون ایک انگریز تھا، جس نے متعدد دیگر جنگی یادگاروں کو ڈیزائن کیا اور نئی دہلی کے پرنسپل منصوبہ ساز بھی تھے۔ سنگ بنیاد 1921 میں ملکہ وکٹوریہ کے تیسرے بیٹے ڈیوک آف کینوٹ نے رکھا تھا۔ آل انڈیا اور میموریل کی تعمیر، جیسا کہ یہ اصل میں جانا جاتا ہے، 1931 تک جاری رہا، جو کہ نئی دہلی کو ہندوستان کے دارالحکومت کے طور پر باضابطہ وقف کرنے کا سال تھا۔ لوٹینس نے اپنے ڈیزائن میں نوک دار اور محراب یا دیگر ایشیائی شکلوں کو شامل کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اس کے بجائے کلاسیکی سادگی کے لیے کوشش کی۔ نتیجے کو اکثر پیرس میں آرک ڈی ٹریومف سے ملتا جلتا بیان کیا جاتا ہے۔ محراب کے اوپر چھت پر ایک چوڑا تھلا گنبد والا پیالہ ہے، جس کا مقصد رسمی مواقع پر جلتے ہوئے تیل سے بھرا جانا تھا۔ حالیہ برسوں میں چھت پر کوئی آگ نہیں لگائی گئی، لیکن 4 ابدی شعلے اب ڈھانچے کی بنیاد پر پناہ لے رہے ہیں۔ آگ کے شعلے امر جوان جیوتی کی ایک چھوٹی یادگار کی نشاندہی کرتے ہیں، جو 1931 سے ہندوستان کے نامعلوم فوجی کے مقبرے کے طور پر کام کر رہی۔ وقف میں زیادہ تر جگہوں کے نام پہلی جنگ عظیم میں آپریشن تھیٹر تھے، لیکن تیسری اینگلو افغان جنگ کو بھی شامل کیا گیا۔ انفرادی ان میں سے ہندوستانی فوجیوں کے نام 13,000 سے زیادہ کامن ویلتھ اور گریوز کمیشن کے مطابق یادگار پر چھوٹے حروف میں کندہ ہے۔ نیہا خان کی یہ خاص رپورٹ۔